السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا۔ ہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا تھا، اب وہ منظر یاد آیا تو رونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ بالوں سے لٹکائی گئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ نمبر 2، اور ایک کو دیکھا جو لٹکائی ہوئی تھی اپنے زبان سے اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ نمبر 3، دیکھا میں نے ایک عورت کو جو لٹکائی ہوئی تھی اپنے پستانوں سے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اس کے حلق میں زقوم کے قطرے سے ٹپکائے جا رہے تھے۔ نمبر 4، ایک عورت کو دیکھا جو لٹکائی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں پیشانی کے قریب باندھے گئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے گئے تھے۔ نمبر 5، ایک عورت کو دیکھا جو اپنا جسم کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی۔ نمبر 6، اور ایک عورت کو دیکھا، اس کے جسم کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ نمبر 7، ایک عورت سیاہ چہرے والی تھی اور اتڑیوں کو کھاتی تھی۔ نمبر 8، ایک عورت گونگی، اندھی، بہری تھی، آگ کے صندوق میں بند تھی، اس کا مغز اس کے سر سے نکل رہا تھا، اس کی بدبو برس اور جذام والے سے بدتر تھی۔ نمبر 9، ایک عورت کا سر خنزیر جیسا تھا اور اس کا جسم گدھے جیسا، اس پر 1000 قسم کے عذاب مسلط تھے۔ نمبر 10، ایک عورت کتے کی شکل کی تھی، بچھو اور سانپ اس کی شرمگاہ یا منہ سے داخل ہوتے تھے اور اس کے پیخانے کے راستے سے نکلتے تھے اور فرشتے آگ کے گرزوں سے اس کو مارتے تھے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی اور عرض کیا، اے میرے ابا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان عورتوں نے کیا عمل کیے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، پہلی عورت مردوں سے اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، دوسری عورت زبان سے اپنے خاوند کو ستاتی تھی، اور فرمایا، جو عورت اپنے خاوند پر زبان درازی کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو قیامت کے دن 70 ہاتھ لمبی کر دے گا اور اس کو اس کی گردن کے پیچھے باندھ دے گا۔ تیسری عورت دوسروں کے بچوں کو بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے دودھ پلاتی تھی۔ چوتھی عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکل جاتی تھی اور حیض و نفاس کا غسل نہیں کرتی تھی۔ پانچویں عورت دوسروں کے لیے آراستہ پیراستہ ہوتی تھی اور لوگوں کی غیبت کرتی تھی۔ چھٹی عورت اپنے حسن و جمال اور جسم کے حصول کو دکھاتی پھرا کرتی تھی۔ ساتویں عورت باوجود طاقت کے نہ وضو کرتی، نہ نماز پڑھتی اور نہ نہاتی۔ آٹھویں عورت جھوٹ بولا کرتی تھی اور چغلی خوری کرتی تھی۔ نویں عورت اپنے خاوند سے بغض رکھتی تھی۔